تصور کریں کہ آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں۔ آپ کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن ایک صبح آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی فوج آپ کے خلاف ہو چکی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں اور آپ کی شہر کے سڑکوں پر ہزاروں لوگ آپ کے موت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی غصہ ہے، شاید اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے کہ 7 سمندر پار ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے ایک فائل پر دستخط کیے ہوں اور آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہو۔ آج ہم تاریخ کے ان خفیہ صفحات کو کھولیں گے کہ کیسے دنیا کے سپر پاور رجیم چینج کا جادو دکھاتی ہیں، وہ 3 ٹائپ جو کسی بھی ملک کا نقشہ بدل سکتی ہیں، اور کیا ایران میں بھی ایسے ہی کوئی ٹائپ کا نتیجہ ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا۔ ٹائپ نمبر 1، سب سے پہلا اور سب سے پرانا طریقہ، براہ راست حملہ۔ آپ اسے امریکہ کا ہتھوڑا کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی حکمران امریکہ کے مفادات کے سامنے دیوار بن جائے اور خفیہ طریقہ کام نہ کرے تو واشنگٹن اپنے ٹینک اور طیارے روانہ کر دیتا ہے۔ یہاں مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں بلکہ حکومت کی تبدیلی ہوتا ہے۔ مثال سن 2003 کا عراق۔ دنیا کو بتایا گیا کہ صدام حسین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اصل مقصد حکومت بدلنا تھا۔ چند ہفتوں میں ایک طاقتور حکومت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ نتیجہ، اس طریقے میں تباہی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن امریکہ کو براہ راست ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے، جو اکثر عالمی سطح پر تنقید کا باعث بنتی ہے۔ پھر آتا ہے ٹائپ نمبر 2، سافٹ پاور۔ اب طریقے بدل گئے ہیں، اب ٹینکوں اور جاسوسوں کی ضرورت کم پڑتی ہے اور اب استعمال کیا جاتا ہے سافٹ پاور کا۔ سب سے پہلے اس ملک کی معیشت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ مہنگائی آسمان کو چھوئے اور عام آدمی تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت ظالم اور کرپٹ ہے، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ ریسنٹلی وینزویلا کی ہی مثال لے لیں، وہاں کی معیشت کو اس قدر دبا دیا گیا کہ ملک کے اندر سے ہی حکومت مخالف لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹائپ نمبر 3، کووڈ آپریشن۔ یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک اور پر اسرار ہے۔ یہاں کوئی وردی والا سپاہی سرحد پار نہیں کرتا، یہاں انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹ اور بریف کیس بھرے ڈالر کام کرتے ہیں۔ اس میں اندرونی بغاوت کروائی جاتی ہے۔ ایجنسی اس ملک کے جرنیلوں، ججوں اور صحافیوں کو خریدتی ہے۔ 1953 میں ایران کے وزیر اعظم محمد صدیق نے آئل کی انڈسٹری کو نیشنلائز کیا تو امریکہ نے آپریشن ایجیکس شروع کیا۔ محض چند لاکھ ڈالر اور کرائے کے مظاہرین کے ذریعے ایک مقبول وزیر اعظم کو ہٹا کر شاہ ایران کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایک بار پھر ایران کے ساتھ امریکہ ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بس کردار چینج ہو گئے ہیں۔ اور ایران میں اس وقت ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 سچویشن چل رہی ہے۔ پہلے ایران پر پابندیاں لگائی گئیں، اسی وجہ سے امریکن $1 ایرانی 10 لاکھ کے برابر ہو گیا ہے، اور دوسرے ایران میں کیے جانے والے مظاہرے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اپنے ملک کے اثاثے اور مسجدیں کون ہی جلائے گا، لیکن اس بار ایران کو گرانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایران کی حکومت اور فوج ایک ہی انسان کے انڈر آتی ہیں، سید علی خامنہ، اور دوسرا ایران کے پیچھے اور بھی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ اور اگر ایران کی حکومت گرتی ہے تو مشرق وسطی پر امریکہ کی پکڑ اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ چائنا اور رشیا کو یہ بالکل بھی منظور نہیں ہے، چاہے وہ 1950 کا ایران ہو یا آج کا۔ رجیم چینج کے یہ 3 مہرے ہمیشہ ایک ہی مقصد کے لیے کھیلے جاتے ہیں، عالمی بالادستی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کسی بیرونی طاقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے عوام کا فیصلہ خود کرے؟ سوچئے گا ضرور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سبسکرائب